بس آپا ہمارا تو یہ ہے نا کہ ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے بس. ابھی آپ جب ابھی پروگرام کر رہے تھے تو ایک بی بی نے ابھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تھی جی. اور دوسری نے کہا کہ کوئی مثل مصطفیٰ والا، جو آپ نے کہا کہ ثنا خواں ہمارے سبھی بھائی کا کلام ہے. جی. دیکھیں اگر اب اس کو قرآن سے جوڑ دیجئے، پروردگار عالم نے جو سورہ اخلاص ہے یہ وحدانیت کا ترازو ہے، محور ہے، مرکز ہے. یعنی کہ اپنی بے نیازی کا سارا منبع اور سچ اجتماع اس میں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اس کے اندر قل کا بہت خوبصورت صیغہ ہے. قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. اب میری بات اگر آپ سب سن رہے ہیں اور یہ قرآن کے صیغے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا قرآن کہتا کیا ہے اور قرآن کا مقصد کیا ہے، یا اس کی روح کیا ہے، یا اس کا آبجیکٹیو کیا تھا، اس پر آئیے. دیکھیں محبتوں کا سلسلہ، ابھی ہیرا نے بھی کہا کہ رب کی ربیت کا اظہار اور رحمت للعالمین کی رحمت کا اظہار. سورہ اخلاص اور سورہ لہب دونوں کا آپس میں کیا تناسق ہے، کیا دونوں کا ربط ہے. یہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے پروردگار کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. خود نہیں کہا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی نے اس کو جنا نہیں، اور وہ اللہ الصمد ہے. یعنی کس کے ذریعے کہلوایا؟ جس کے لیے یہ کائنات، یہ تمام تر 18,000 عالم پیدا فرمائے گئے، اور جس کا وجود بامسعود لوگوں کی، انسانیت کی، اور سب سے بڑی بات کہ مخلوق کی ظاہری اور باطنی طہارت کا نتیجہ کا منبع ہے. قل کہہ کے ان کے منہ سے بات کہلوا دی کہ کہہ دو کہ ہم ایک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کے لیے کائنات بنی. لیکن ساتھ ہی اس کے نیچے بالکل بڑا خوبصورت فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے اس میں. لیکن اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جس نے اب اس کا معاوضہ، اب اس کا انعام، دیکھیں اپنی وحدانیت کا اعتراف ان کے منہ سے کرایا، اور محمد کی محمدیت کا یا رحمت اللہ عالمین کی محبت کا اعتراف کیسے کرایا؟ سورہ لہب بالکل اس کے نیچے ترتیب فرما کر کہا کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو سلسلہ وحدانیت اور سلسلہ رسالت آپ کو سورہ اخلاص میں اور سورہ آپ کو لہب میں مل جاتا ہے. اور لہب کیا ہے؟ یہ جنت، جو جس نے رسول کی شان میں گستاخی، توہین کی. اور وہ کون تھے؟ وہ آپ کے حسب و نسب والے تھے، وہ آپ کے چچا تھا. لیکن جس نے بھی رسول کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچائی وہ معافی کے قابل پروردگار کی بارگاہ میں نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی حکمت ہے. اب آ جائیے خصائص قرآن کے اوپر میں گفتگو کروں. ابھی بات ہوئی کہ زیر زبر پیش کی جو تحریف ہے وہ تخفیف ہے، یا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم نے لاک لگا دیا قرآن کریم کے اندر. آپ اس کو ہنسوں سے جا کر دیکھ لیجیے. عددوں کے اعتبار سے جب آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں قرآن میں 6 بھی موجود ہے، قرآن میں 7 بھی موجود ہے. آپ طواف کے 7 چکر کرتے ہیں، 6 دن میں دنیا ہوتی ہے، 3 سجدے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نیمرولوجی ہے. اور اسی جیسے پروردگار جب انسان کو تخلیق کرتا ہے تو انیٹومی بھی موجود ہے، فزیولوجی بھی موجود ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. میرے رب کا یہ کمال ہے کہ جب وہ ایک انسان کو تخلیق کرتا ہے تو دوسرے انسان اور کرۂ ارض کے فرق نہ جانے کتنے اربوں لوگ ہیں جو ماضی اور حال مستقبل میں آ چکے، لیکن کسی ایک کا بھی فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. تو یہ جب میرے رب کا کمال ہے. تب آئیے قرآن کے اوپر چھوٹی سی بات کروں گی، پہچاننے والے پہچانیں گے، محبت کرنے والے. دیکھیں دین زبردستی یا کسی کے ساتھ جبر کا نام نہیں ہے کہ دین کی راہ پر لایا جائے. محبت کا فلسفہ. آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، عنکبوت کے معنی کیا ہے؟ اب آئیے اس چیز کے اوپر لاجک سے محبت کیجئے نا قرآن سے. میں کہوں کہ آپ یہ پڑھ لیجئے تو کیوں پڑھ لیجئے؟ تو اس کی وجہ بتائیے. اب سورہ عنکبوت پڑھیے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اب مکڑی کا جالے کا قرآن میں کیا ذکر ہے؟ آپ چونٹی کا کیا ذکر ہے؟ آپ اونٹ کا کیا ذکر ہے؟ پہاڑ کا کیا ذکر ہے؟ اس کا مطلب ہے ارد گرد کے ماحول کو اس وقت کے جو ترتیب اور تنزیل تھی اس میں اس کو رچایا بسایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے ارد گرد بستا ہے. میں سورہ عنکبوت کی بات کری، بڑا خوبصورت فلسفہ. ہماری جرمن کے جو فلاسفرز ہیں اور ریسرچرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کتنی خوبصورت تحقیق کی. دوسرا کر رہا ہے تحقیق، ہم نہیں کر رہے، جس کو کرنی چاہیے. دیکھیے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اور مکڑی کا جالا جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو سائنس کی دنیا کو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب آپ مکڑی کا جالے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی بنت دیکھیں کہ کیسی کہ اس کے اندر ہاتھ یا انگلی نہیں جا سکتی. وہ اتنا مضبوطی سے اس کی بنت ہوئی بھی ہوتی. ایک دھاگے کے اندر 4 دھاگے ہوتے ہیں.
اب یہ ریسرچ کی بات ہے, یہ سائنس کی بات ہے کہ ایک دھاگے میں 4 دھاگوں سے مل کر وہ ایک دھاگا بنتا ہے, اور 4 دھاگوں کے اندر مزید 10-10 ہزار دھاگے ہوا کرتے ہیں. یہ اس طرح سے مکڑی کا جالا بنا کرتا ہے. یہ وہی مکڑی کا جالا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور غار کے اندر مشرکین سے اور دوسروں سے بچتے ہیں, تو اب یہ اسی مکڑی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ہم ایک لینا ہے چھوٹا سا وقفہ.